جی اگلا سوال ایک جنسی فاقہ کش خامند کا ہے جی کہ اگر بیوی شوہر کو قریب ہی نہ آنے دے تو شوہر بیچارہ کیا کرے؟ اب یہاں سے اس کی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک وہ اللہ اکبر. جی بالکل، یہ معاشرتی برائی بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے. کہیں خامدوں کو شکوہ ہے کہ بیوی ان کو ٹائم نہیں دیتی، اور کہیں بیویاں روتی چلاتی علماء کے پاس آتی ہیں، وکیلوں کے پاس جا رہی ہیں، کنسلٹنسی والوں کے پاس جا رہی ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں کہ میرا خامد میرے پر توجہ دے. وہ مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے، وہ گھر ہی نہیں آتا، کئی کے روز باہر رہتا ہے، رات کو لیٹ آتا ہے. تو مسائل دونوں طرف موجود ہیں. وجہ کیا ہے؟ خامد بیوی کو وہ عزت نہیں دیتا جو اس کو دینی چاہیے. جی بیوی خامد کا وہ احترام اور ادب نہیں کرتی جو اس کا حق ہے. جی اور اللہ رب العزت نے یہ جو میاں بیوی بنائے، یہ جو جوڑا بنایا، یہ جو گھر بنایا، مقصد کیا بتایا ہے؟ فرمایا من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ کہتا ہے میری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہم نے میاں بیوی کا جوڑا بنایا ہے اور انسانوں میں سے تم دونوں کو جوڑ دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا. خامد گھر میں پہنچے تو اس کو ذہنی سکون میسر آ سکے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر النساء، بہترین خاتون وہ ہے، بہترین کہا عام نہیں، بہترین خاتون وہ ہے کہ خامد کی نظر پڑے تو وہ خوش ہو جائے. خامد حکم دے تو وہ فوراً تعمیل کرے، اور وہ خامد کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور اس کے گھر کی بچوں کی حفاظت کرے. تو جو خاتون خامد گھر میں آئے اور وہ منہ بسورے بیٹھی ہو، یا وہ ٹینشن لے کے خامد آیا ہے نہیں آیا اس کو پرواہ نہ ہو، تو یہ اس گھر کے جو بنیادی مقصد تھا اس کو ختم کر رہی ہے. تو ان دونوں کے اکٹھے رہنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ فوت ہو رہا ہے. اگر وہ محبت اور رحمت پیدا نہیں ہو سکی، اور اگر دونوں کو اکٹھے رہنے کے باوجود سکون نہیں مل رہا بلکہ اذیت محسوس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ناکام شادی ہے. ان کو کنسلٹنسی کی ضرورت ہے. دو بزرگ بیٹھیں، ان کی سنو، جو پرابلم ہے اس کو دور کریں اور ان کی محبت اور پیار کو واپس لوٹانے کی کوشش کریں. لیکن بالفرض اگر یہ نہیں ہو پاتا، ضروری نہیں ہے کہ مسئلہ بیوی میں ہی ہو، خامد میں بھی ہو سکتا ہے کہ خامد اپنی ضرورت کا اظہار تو کرتا ہے لیکن بیوی کو جو عزت دینی چاہیے، جو اس کو خرچ دینا چاہیے، جو اس کو وقت دینا چاہیے، وہ نہیں دیتا. وقت بڑی ایک اہم، وقت آج سب سے قیمتی چیز ہے کہ خامد صرف اپنی ضرورت کے وقت گھر آتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو کچھ ہوش نہیں ہے اس کی بیوی کہاں ہے، بچے کہاں ہیں، گھر کیسے چل رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں. تو اگر ایسی بیوی اس کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے تو پھر وہ بھی معذور ہے. لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر اس بیوی کو پوچھا جانا چاہیے کہ آپ شادی کا مقصد ختم کر رہی ہو، اس گھر میں اکٹھے رہنے کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو رہا ہے، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اگر وہ اپنی پرابلم بتاتی ہے، جینون ہے، تو دور کرنی چاہیے خامد کو. اور اگر پرابلم نہیں ہے، صرف دماغ میں کوئی وائرس ہے، تو پھر شریعت یہاں کہتی ہے کہ شادی کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ ختم ہو گیا ہے، تو اب یہ خامد اس بیوی کو جدا کر سکتا ہے، طلاق بھی دے سکتا ہے. اور اگر پرابلم کوئی نہیں ہے اور بلا وجہ وہ اس حق سے خامد کو محروم کرتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا شدید فرمان ہے. فرمایا جو شخص اپنی بیوی کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بستر کی طرف بلاتا ہے اور بیوی نہیں آتی، فبات غضبان، تو خامد رات بھر اسی طرح غصے میں سویا رہتا ہے، تو فرشتے لعنت الملائکہ حتی تصبح، تو فرشتے اللہ کے اس عورت پر لعنتیں بھیجتے ہیں تک صبح ہو جائے. جب تک خامد کو راضی نہیں کرتی اس پر لعنتیں برستی رہتی ہیں. اور دوسرے فرمان میں آپ نے فرمایا کہ جنت کی حوریں اس عورت کو بد دعائیں دیتی ہیں. دنیا میں سونکڑوں کی برداشت نہیں ہوتی اور جنت کی حور بھی کہتی ہے قاتلک اللہ، اللہ تجھے تباہ کرے، لا تؤذی، اس خامد کو پریشان نہ کرو، انما ہوا دخیل عندک، یہ تو تیرے پاس چند دنوں کا مہمان ہے، یہ ہمارے پاس آنے والا ہے، اس کو پریشان اور دکھ نہ دو. تو اگر تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس عورت کا کوئی جینون پرابلم ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے، اور اگر بغیر پرابلم کے وہ تنگ کر رہی ہے خامد کو تو گویا وہ شادی کے مقاصد کو ختم کر رہی ہے. تو ایسی عورت کو صرف اس حق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے خامد طلاق دے تو اس کا حق ہے.